الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور جو اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے ایک عظیم لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں واضح طور پر کھلا ڈرانے والا ہوں، اپنے بچاؤ کا نجات کا بندوبست کر دو۔ ایک گروہ نے اس کی بات کو مانا، رات کے اول حصے میں وہ نکل پڑے اور وہ چلے گئے اور بچ گئے، اور ایک گروہ نے اس کی بات کو نہیں مانا، وہ اپنی جگہ رکے رہے۔ صبح کو لشکر نے حملہ کیا، ان کو قتل کر دیا، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال میری ہے کہ جن لوگوں نے میری اتباع کی اور جو میں لے کر آیا اس کو مانا، اور یہ مثال میری ہے کہ جن لوگوں نے میری تکذیب کی، جو میں لے کر آیا اس کو نہ مانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی مثال دے کر سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے میں جو علم دے کر بھیجا گیا ہوں، دین اسلام دے کر بھیجا گیا ہوں، تو میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو اگلے مناظر دیکھ کر آیا ہے۔ اب وہ اگلے جو لشکر ہے وہ دیکھ کر آیا، اسے تو یقین ہے کہ جو بھاگ جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں بھاگے گا وہ بڑا لشکر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مارا جائے گا۔ تو وہ پہلے آ کر اپنی قوم کو متنبہ کرتا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے، بھاگ جاؤ۔ جو علاقہ چھوڑ گئے، چھپ گئے، وہ بچ گئے، اور جنہوں نے کہا ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے وہ رکے رہے، تو لشکر نے حملہ کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگلے جہاں سے تمہیں واضح طور پہ ڈرا رہا ہوں کہ میری بات مان جاؤ، بچ جاؤ گے۔ جو میری بات مان لیں گے، میری اطاعت کریں گے، وہ نجات پا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جہاں کے عذابوں سے ان کو محفوظ فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو میری باتوں کو جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے، نہیں مانیں گے، تو جب وہ اگلا جہاں آئے گا، موت آئے گی، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جنہوں نے بات مان لی وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانی وہ مارے گئے۔ دنیا میں تو موت آتی ہے، انسان دنیا کی تکالیف سے ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے، لیکن جو موت کے بعد تکالیف ہیں، اگر کفر کی حالت میں مرا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا تھا، جنت کو دیکھا تھا، اس لیے بچانے کی فکر بھی زیادہ تھی۔ جس طرح ہم اگر اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دیکھیں، بچے کو دیکھیں یا بوڑھے کو یا نابینے کو دیکھیں کہ وہ گر رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہو تو پھینک کے دوڑتے ہیں۔ بچہ گرنے لگے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے یک دم چھلانگ مارتے ہیں کہ اس کو بچائیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جہاں کے مناظر دیکھے تھے، تو اس لیے دل میں طرف زیادہ تھی۔ اور قرآن مجید میں متعدد جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ آپ اتنا غم رکھتے ہیں کہ دن بدن کمزور ہو کر موت کی طرف چلے جائیں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار اس کو غم کھایا جا رہا ہے، یہ تو مر جائے گا اسی غم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید غم رکھتے تھے امت کا کہ یہ بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر متعدد جگہ تسلی دی کہ آپ غم نہ کرو، آپ پریشانی مت لو، ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام دین پہنچا دینا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال اس بندے کی طرح ہے جو چراغ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پروانوں کو روک رہا ہے کہ اس کے اوپر مت گرو، گرو گے تو جل جاؤ گے۔ وہ روک رہا ہے لیکن پروانے بچ نہیں رہے، وہ اوپر گرے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے۔ میں تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں لیکن تم میری مان نہیں رہے، گرے جا رہے۔ کلمہ پڑھ لو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ تو آج
شکر ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن دنیا سے جائیں گے ایمان کے ساتھ یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو نیک اعمال اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو اور امید ہو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ نیک اعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دن بدن انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ کا جب انسان شکر ادا کرے تو اللہ کا وعدہ ہے میں اور زیادہ دیتا ہوں۔ لیکن اگر انسان نیک اعمال کرتا ہی نہیں ہے، کیا پتہ کسی برے عمل کی وجہ سے رب نے اس کا ایمان چھین لیا ہو، یا مرتے وقت رب ایمان چھین لے۔ حدیث میں موجود ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر رہے، لیکن خاتمہ کفر پہ ہوا۔ اب کفر پہ خاتمہ کس وجہ سے ہوا یہ رب جانتا ہے۔ تو یہ انسان کو ہمیں یہ خوش فہمی نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہی مریں گے۔ تو اس لیے صحابہ کو سب سے زیادہ فکر اپنی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہمارا خاتمہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اگلے جہاں کی خیر ہے۔ انسان نے لوگوں کا حق نہ دینا ہو تو رب قادر مطلق ہے، حدیث میں موجود ہے زمین سے آسمان تک گناہ بھر کے لے جاؤ، اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں معاف کر دوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، مومن بن کے دنیا سے گیا، لوگوں کے حق نہیں کھائے، اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کی اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ اپنا حق نہیں معاف کر دے، ان کا بدلہ دینا پڑے گا، چاہے جہنم میں جل کر دے، چاہے اپنی نیکیاں دے کر دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اپنی حقوق کے بدلے سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن ایمان کے ساتھ گئے تو تب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو پوری امت کو سمجھایا، قیامت تک آنے والوں کو سمجھایا کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں میری اتباع کرو گے، مان کر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نافرمانی کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔